جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی جو ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے اگر اللہ کے نبی رحمت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ غیروں کے لیے بھی اللہ کے نبی، نباتات، ساری کائنات کے لیے جس کے اندر روح ہو، جس کے اندر جان ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی نبی رحمت ہے۔ یہ بات تو صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی پہچانت کرائے، تب جا کر کے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی اور اللہ کے سامنے ہم لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ شرک اور بدعت اور خرافات سے ہم بچ رہے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اللہ کے نبی کے اوپر۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر اتارا، اور اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا مسلمانوں کے لیے رحمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے۔ غیروں کے لیے رحمت کیسی؟ اگر اللہ کے نبی غیروں کے لیے رحمت نہ ہوتے تو ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلایا جاتا، ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلایا جاتا۔ اگر اللہ کے نبی رحمت نہ ہوتے تو ان کو ایک لقمہ بھی نہ کھلایا جاتا۔ تو اللہ کے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی رحمت ہے۔ انسانیت کے لیے اللہ کے نبی کا رحمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نباتات، جمادات کے لیے اللہ کے نبی رحمت کیسے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی سن لے کہ انسان کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے، لیکن جمادات کے اندر، نباتات کے اندر اللہ نے شعور نہیں رکھا، جن کے اندر روحانیت نہیں ہوتی، جن کے اندر شعور نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ روحانیت ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر جان اگرچہ نہیں ہے، لیکن ایک طرح کا شعور اس کے اندر باقی ہے، ایک طرح کا شعور اس کے اندر باقی ہے۔ آپ راستے پر ہو، سڑک میں کوئی گائے بیل وغیرہ آ جاتی ہے، آپ اس کو ہانکتے ہیں یا گاڑی ادھر سے گزرتی ہے تو وہ جانور اس گاڑی کو ٹکر مارنے کے بجائے اپنے چہرے کو پیچھے کی طرف کر لیتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اگرچہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن شعور اس کے اندر، اس کے مطابق شعور اللہ نے رکھا ہے۔ جمادات کے اندر بھی، پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کے نبی رحمت کیسے؟ پہاڑوں کے لیے رحمت کیسے؟ پتھروں کے لیے رحمت کیسے؟ جانوروں کے لیے رحمت کیسے؟ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے رحمت کیسے؟ میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے نا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو جن کے اندر شعور نہیں ان کے لیے کیسے رحمت؟ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر جان نہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی رحمت کیسے؟ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ڈالی ہے، ایک جھاڑ ہے، جب وہ ڈھالی بڑھتی جاتی ہے، ڈھالی جب بڑھتی جاتی ہے تو بڑھنا اس چیز کی نسبت ہوتی ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، جس کے اندر جان ہوتی ہے وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے، یا
تو گھٹتی ہے. جو بھی ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جس کے اندر جان ہوتی ہے وہی بڑھتا ہے. اب اس کے اندر جان ہے. درخت جب اگتا ہے اس کی ڈالیاں ادھر ادھر جب گھس جاتی ہیں تو ایک گھر موجود ہے, ایک دیوار آڑ آ جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ موڑ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جھاڑ کا, وہ درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ اپنے راستے کو دیوار آڑ آنے کی وجہ سے وہ اپنے راستے کو موڑ لیتی ہے, اور جیسا اس کا راستہ ہوتا ہے اس طرح سے وہ چڑھتی ہوئی اوپر کو چلی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شعور کو ہر چیز کے اندر رکھا ہے لیکن اس کے موافق رکھا ہے. انسان کے اندر جو شعور ہے اور اس کی عقل کے موافق اللہ نے رکھا ہے, اور نباتات اور جمادات کے اندر ان کے اندر بھی شعور ہے لیکن اس کے موافق اللہ نے رکھا ہے. پتھروں کے اندر ایک بات, پتھروں کے لیے پتھر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی ان کے لیے رحمت کیسے ہے؟ پتھر کے اندر بھی شعور اللہ نے رکھا ہے, پتھر کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کی صفت کو بیان کر دیا کہ پتھر بھی رونے لگ جاتا ہے, پتھر بھی روتا ہے. اگر پتھر کے اندر شعور نہ ہوتا تو وہ کیسے ہوتا؟ پتھر کے اندر شعور نہ ہوتا تو وہ کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا ہے, اس کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے. اللہ کے خوف سے پتھر بھی پھٹ پڑتا ہے اور اس کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے, مطلب وہ رو پڑتا ہے. لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. پتھر سے بھی زیادہ سخت انسان کا دل بن چکا ہے, پتھر سے بھی زیادہ انسان کا دل سخت ہے. پتھر کے اندر بھی جان ہوتی ہے, پتھر کے اندر بھی جان ہوتی ہے, پتھر کے اندر بھی کنکر ہوتا ہے. اللہ کی خشیت سے پتھر کئی مرتبہ لڑک پڑتا ہے نیچے کی جانب, اللہ کے خوف سے لڑک پڑتا ہے, اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے. ایک دم اوپر آسمانوں کے چھتوں کو چھونے کے قریب ہوتا ہے, ایک دم سے وہ اللہ کی خشیت میں, اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتا ہے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں, اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک پتھر پڑا ہوا تھا. اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے ادھر مڑا اور ادھر مڑا, آگے دیکھا پیچھے دیکھا, کوئی موجود نہیں, کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا تو پتھر بول اٹھا, اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھر بھی اللہ کے نبی کو سلام کرتا تھا, کنکر بھی اللہ کے نبی کی تعریف کرنے لگ جاتا تھا, اللہ کے نبی کی پہچان کنکر کرواتا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا تھا. نباتات میں جن کے اندر جان نہیں ہوتی لیکن ایک طرح کا شعور ہوتا ہے, مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات مدینہ المنورہ جب کبھی آپ گئے ہوں گے عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو آپ حضرات نے مدینے کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر استوائے حنانہ
ایک پلر ہے، استوائے حنانہ کے نام سے ایک پلر لگا ہوا ہے. تو استوائے حنانہ کی بڑی تاریخ ہے، استوائے حنانہ کی بڑی تاریخ ہے. اللہ کے نبی کے دور میں جو مسجد تھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی، لکڑی سے ایک بیچ میں ایک جھاڑ تھا، بیچ میں ایک جھاڑ تھا اور چاروں طرف مسجد کو اسی طریقے سے بنا دیا گیا. جہاں پر استوائے حنانہ تھا وہ درخت کو اللہ کے نبی ٹیک لے کر کے اللہ کے نبی جمعہ کا بیان دیا کرتے ہیں. جمعہ کا خطبہ جو اللہ کے نبی دیتے تھے اس کو ٹیک لے کر کے دیتے تھے. استوائے حنانہ کو پیٹ کو ایسا لگا کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہاں پر ممبر بنا دیا جائے، اس جگہ پر ممبر بنا دیا جائے. تو وہاں پر ایک ممبر بنا دیا گیا. جب ممبر بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی استوائے حنانہ کو ٹیک لینے کے بجائے اس ممبر کے ساتھ اللہ کے نبی نے ٹیک لی. تو استوائے حنانہ زور زور سے چیخ کر کے رونے لگا، زور زور سے آوازیں آئی. اس وقت میں جتنا مجمع تھا سارے مجمع نے وہ استوائے حنانہ کے رونے کی آواز کو سنا. حالانکہ ایک لکڑی ہے، ایک درخت ہے، اب وہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، اے استوائے حنانہ تم کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ تو استوائے حنانہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ جب سے یہ ممبر رسول بنا ہے اس وقت سے میرے پیٹ، آپ کی پیٹ مجھ سے لگا کرتی تھی، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ میرا مس ہوا کرتا تھا. جب سے یہ ممبر بنا ہے اس وقت سے میں محروم ہو گئی، اس وقت سے میں محروم ہو گئی، اس لیے میں رو رہی ہوں. اللہ کے نبی وہاں پر گئے، اس کو تسلی دی، اس کے بعد وہ چپ ہوا. میرے بھائی اگر نباتات کے اندر جان نہ ہوتی، نباتات کے اندر جان نہ ہوتی وہ استوائے حنانہ کیسے روتا؟ اللہ کے نبی ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے گئے، قضائے حاجت کے لیے گئے. وہاں پر دیکھا سارا کا سارا چٹیل میدان ہے، اس جگہ پر کوئی بھی آمد و رفت کر سکتا ہے، آنا جانا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کی جس میں اتھر کو کوئی نہ دیکھے، اس لیے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو وہ چاروں طرف سے درخت آ گئے. اللہ کے نبی کی آڑ کے لیے راستے کو چیرتے ہوئے، اپنی زمین کو پھاڑتے ہوئے نکل کر کے اللہ کے نبی کو انہوں نے ڈھانک لیا. کون؟ درخت. درختوں نے اللہ کے نبی کو ڈھانکا. وہ کئی کلومیٹر کے دور پر تھا. اللہ کے نبی یہاں پر سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ میں قضائے حاجت کروں، کیسے کروں؟ یہاں پر تو کوئی پردہ ہے نہیں. وہاں سے اشارہ کیا، آپ کے اندر بھی اللہ نے وہ شعور رکھا ہے کہ ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے مطابق اللہ نے ان کو شعور رکھا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین کیسے اللہ کی رحمت ہے. آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ بات بھی کہ جب سورج کی روشنی لوگوں پر پڑتی ہے، سورج کی روشنی جب لوگوں پر پڑتی ہے، اچھے لوگوں پر جب پڑتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. جب برے لوگوں کے اوپر وہ پڑتی ہے اس کے لیے عجیب طرح کی کیفیت اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے. اچھے انسانوں کے اوپر جب پڑتی ہے تو اس کو خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میری جو روشنی ہے وہ کسی نیک انسان کی ضرورت کے لیے پڑے، کسی نیک انسان کی ضرورت کے لیے پڑے. یہ جو زمین ہے، یہ زمین بھی اللہ کے لیے رحمت. اللہ کے نبی، اس کی ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، اگرچہ موضوع حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگرچہ موضوع حدیث ہے لیکن الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے.
معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے نبی اگر ہمیں تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات یہ افلاک ہم کبھی نہ پیدا کرتے. یہ موضوع روایت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر اللہ کے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ ساری کائنات وجود میں ہرگز نہ آتی. یہ ساری کائنات کبھی وجود میں نہ آتی. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا. یہ زمین بھی پیدا ہوئی, آسمان بھی پیدا ہوا, چاند بھی پیدا ہوا, سورج بھی پیدا ہوا. یہ دھرتی کو اللہ نے بچھایا اللہ کے نبی کے وجود کے لیے. تو یہ اللہ کے نبی کے وجود کے سبب یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے نبی کی رحمت اگر نہ ہوتی تو یہ کائنات وجود میں آتی ہی نہیں تھی. اللہ کے نبی کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات وجود میں نہیں آتی تھی. تو یہ دھرتی کا بننا یہ اللہ کے نبی کی رحمت کا واسطہ ہے. اللہ کے نبی کی رحمت کا واسطہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے محمد رسول اللہ کو جو بھیجا ہے ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ زمین جس کے اوپر آپ عبادت کرتے ہو, جس کے اوپر آپ اچھے اعمال کرتے ہو, جس کے اوپر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو, یہ زمین قیامت کے دن اچھی گواہی بھی دے گی اور بری گواہی بھی دے گی. اگر اچھا انسان ہے تو وہ اچھے انسانوں کی اچھی گواہی دے گی. قیامت کے دن وہ جگہ کھڑے ہو جائے گی, اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اور کہے گی اے اللہ میرے مقام پر بیٹھ کر, میرے پشت پر بیٹھ کر اس بیچارے نے تیری عبادت کی ہے, نماز پڑھا ہے, سجدہ کیا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے. وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. زمین گواہی دے گی. زمین کو بھی اللہ نے شعور دے رکھا ہے. زمین جب دفن کر دیا جاتا ہے انسان کو, دفن کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, غالباً وہی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ ہو جائے, جب میں مر جاؤں, میری وفات ہو جائے تو میرے جسم اطہر کو کوئی نہ دیکھے, میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے اور لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ میرا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت فاطمہ کی نصیحت کے مطابق اب یہاں پر جنازہ تیار ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. جنازے کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی اور پورے مدینے کے اندر کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت علی ایک طرف کھڑے ہیں اور حضرت حسن ایک طرف کھڑے ہیں, حضرت حسین ایک طرف کھڑے ہیں. کیونکہ جب جنازے کو اٹھانا ہوتا ہے تو کم از کم 4 افراد کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہاں حضرت علی ہے, حضرت حسن ہے, حضرت حسین ہے. حضرت علی شوہر ہے اور حضرت حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں, فرزند ارجمند ہے. اب یہ اور کاٹنے کی ضرورت تھی, اب اس کو لے کر چلنا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ اٹھانے کے لیے انتظار میں تھے کہ ایک صحابی ادھر سے تشریف لائے, غالباً ابو ذر ہی ہے واللہ اعلم. تو اٹھا کر لے گئے جنازے کو. حضرت ابو ذر سے کہا گیا کہ چلو اٹھاؤ جنازے کو. جنازہ لے جایا گیا قبرستان میں لے جا کر دفن کرنے کے لیے رکھا گیا. تو حضرت ابو ذر نے قبر سے خطاب کر کے کہا اے قبر تو جانتی بھی ہے آج تیرے اندر کون دفن ہونے والا ہے. اے قبر تو جانتی بھی ہے آج تیرے اندر کون دفن ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ قبر کہنے لگی میں یہ نہیں دیکھتی کہ کون میرے اندر دفن ہونے والا ہے,
حضرت ابو ذر نے کہا آج تیرے اندر وہ شخصیت دفن ہونے والی ہے جو پیارے لاڈلے محمد رسول اللہ کی پیاری لاڈلی بیٹی ہے، وہ دفن کرنے کو آ رہی ہے، تیرے پیٹ میں سمونے کو آ رہی ہے، اس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنا، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو قبر میں سے آواز آئی، کہنے لگی اے ابو ذر میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرے اندر کون سے خاندان کا دفن ہو رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتی میرے اندر کون سے قبیلے والا دفن ہو رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتی کس کی بادشاہ کی بیٹی دفن ہو رہی ہے، میں یہ نہیں دیکھتی کس مالدار کا بیٹا دفن ہو رہا ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں اس کے اعمال اچھے ہیں کہ خراب ہیں، میں یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اعمال اچھے ہیں یا خراب ہیں، یہ دیکھتی ہوں، میں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس نسل سے ہے، کس سے انسانیت ہے، میں یہ نہیں دیکھتی۔ تو خبر بھی گفتگو کرنے لگی، خبر بھی جواب دینے لگی۔ اللہ نے اگر شعور نہ دیتا خبر کیسے بول اٹھتی؟ اگر اللہ شعور نہ دیتا تو قبر کیسے بول اٹھتی؟ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے رحمت، ساری کائنات کے لیے اللہ کے نبی کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو انسان اگر اچھے اعمال کرے تو یہ قبر بھی گواہی دے گی، قیامت کے قریب یہ قبر بھی گواہی دے گی، یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ حدیث پاک میں غالباً حدیث پاک میں ہے، غالباً حدیث میں ہے، تو یہ زمین جو ہے، قبر کے جو زمین ہے، یہ زمین دوسرے زمین پر فخر کرتی ہے جہاں پر عبادت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک زمین جہاں پر عبادت کی جاتی ہو، وہ زمین اس کے مقابلے میں جو دوسری زمین ہوتی ہے اس کے اوپر فوقیت ہونے کی اور اس کے مقابلے کے لیے یہ کہتی ہے کہ تجھ سے میں افضل ہوں۔ یہ زمین اس زمین سے کہے گی میں تجھ سے افضل ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اوپر عبادت کیا گیا، میرے اوپر سجدہ کیا گیا۔ تو زمین ایک دوسرے پر فخر کرتی ہے، وہ زمین جس کے اندر عبادت کیا جائے، اور یہی زمین گواہی بھی دیتی ہے قیامت کے دن، یہی زمین قیامت کے دن گواہی بھی دیتی ہے۔ اگر اس بندے نے جہاں پر گناہ کیا ہے وہ زمین قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور کہے گی اے اللہ، کہے گی اے اللہ، اس بندے نے تو میرے پیٹھ پر سوار ہو کر اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں پر تم سے گناہ ہو جائے، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے، اگر گناہ نہ کرے تو انسان ہے ہی نہیں، وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، تو گناہ تو انسان ہی کرتا ہے، انسان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو انسان ہی گناہ کرے گا۔ تو انسان سے گناہ جب سرزد ہو جائے تو کیا کرنا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ پر، جس جگہ پر تم نے گناہ کیا، اسی جگہ پر تم اللہ سے توبہ بھی کرو، تاکہ وہ زمین جو قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی، وہی زمین اللہ سے دربار میں کہے اے اللہ، اس بندے نے اسی مقام پر بیٹھ کر کے توبہ بھی کی ہے، اللہ سے وہ گواہی پیش کر سکے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جہاں پر تم سے گناہ ہو جائے وہاں پر کوئی نیکی کر لیا کرو، وہاں پر اللہ سے توبہ بھی اسی جگہ پر کر لیا کرو، اس جگہ سے تم ہٹنے سے پہلے پہلے۔ اگر کسی وقت آپ چلے گئے، گناہ کر لیا اس مقام پر، مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر آپ نے گناہ کیا، تو آپ وہاں سے ہٹ گئے، پھر آپ کو یاد آیا کہ میں فلانے جگہ پر میں نے گناہ کیا تھا، جیسے ہی آپ کو یاد آئے پھر اسی مقام پر آؤ، وہاں پر اللہ سے توبہ کرو، جتنا آپ نے گناہ کیا ہے سارے گناہوں سے توبہ مانگو، اور اس مقام پر بیٹھ کر کے کچھ قرآنی آیتیں، کچھ تلاوت، کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیا کرو، تاکہ وہ زمین جو آپ کے خلاف تھی وہ آپ کے موافق ہو جائے، جو آپ کے خلاف تھی وہ آپ کے موافق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھی بھیجا،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ نبیوں کو بھیج کر. اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے تم پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. تم میں سے ایک ایسی انسانیت کو، ایسے بشریت کو ہم نے پیدا کیا، ایسی بشریت کو ہم نے بھیجا ہے جو آپ کے لیے رحمت ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے. یتلو علیہم آیاتہ، جب وہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے گا. ویزکیہم، آپ کے دل کے اندر آپ کا جو نفس ہے وہ پاک ہو جائے گا. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ آپ کے دلوں کی صفائی کر سکے. اس لیے ہم نے قرآن کو اتارا ہے، نبی کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ قرآن کو اتارنے کے لیے نبی کو بھیجا. اور نبی کو قرآن کو اتارا. قرآن کو کیوں اتارا؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کریں، انہیں قرآن کی تعلیم سکھائیں، ان کے نفس کو پاک کریں، انہیں حکمت کی باتیں سکھائیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تھوڑا عقل سے کام لو. تم اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لفی ضلال مبین. تم تو اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے جو دور تھا، ساری کی ساری زمین میں گناہ، اتنے گناہ جتنا کہ آج بھی نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اتنے گناہ ہوا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے درمیان میں تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے. کوئی نبی نہیں آیا تو کتنی برائیاں ہو گئی ہوگی. تو فرماتے ہیں ہر وہ برائی اس زمانے کے اندر موجود تھی جو آج پائی جا رہی ہے، وہ ہر برائی ان کے اندر موجود تھی. اور حد تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کے گناہ موجود تھے، اس سے بڑھ کر کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو ساری زمین خوشی کے مارے جھوم اٹھی. ساری زمین خوشی کے مارے جھوم اٹھی اور کہنے لگی آمد ہو، پیارے آقا کی آمد ہو، پیارے آقا کی آمد ہو. اللہ کے نبی کا آنا ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. ساری کائنات آج پوری دنیا میں اللہ کا نام گونج رہا ہے، محمد رسول اللہ کا نام گونج رہا ہے. ہر لمحہ، ہر منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا باقی نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. جب اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کہنے والا جب اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا تو دنیا کو اللہ توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دیں گے. اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دیں گے. دنیا میں کوئی بسے گا نہیں، پھر سب ختم ہو جائے گا. اللہ قیامت نازل فرما دیں گے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہ تو پہاڑ تو روئی کے گلوں کی طرح اڑیں گے. اللہ نے آگے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. ہر چیز کو خبر وہ پیش کر دے گی، انسان کی غلطی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گی. اللہ کا دربار قائم ہوگا. یہ زمین ساری خبروں کو، سارے عیبوں کو، سب کو بیان کر دے گی. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تم نے وہ اعمال ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی محفوظ
محفوظ ہے، اور رتی برابر بھی تم نے گناہ کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے، کوئی چھپنے والی نہیں۔ ہر عیب کو یہ زمین نکال کر کے پھینک دے گی، ہر عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گی۔ تو قیامت جب آئے گی تو ساری چیزیں، ساری خبروں کو اکھاڑ کر کے پھینک دے گی، سارے خبروں کو پھینک دے گی، ہر چیز کو بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ سے ڈرو۔ پتھر بھی رو پڑتا ہے اللہ کے خوف سے، انسان کا دل اتنا سخت ہے کہ اس کو رونا نہیں آتا، انسان کا دل اتنا سخت ہے کہ رونا نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ہر چیز سے اللہ باخبر ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، تم نے کیا کیا، تم نے کیا نہیں کیا، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف لائے، اللہ سے توبہ کرے۔ جہاں پر ہم سے گناہ ہو جائے اسی مقام پر آپ اللہ سے توبہ بھی کریں تاکہ وہ زمین گواہ نہ بن جائے۔ ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن گواہ بن جائے گا۔ ہم نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ نے اس گناہ کو پوشیدہ رکھا۔ اللہ اگر چاہتا جس وقت تم گناہ میں مبتلا تھے، جس وقت تم زنا میں مبتلا تھے، جس وقت تم چوری کر رہے تھے، جس وقت تم ڈکیتی کر رہے تھے، جس وقت تم دھوکہ دے رہے تھے، اللہ چاہتا اسی وقت میں اس کو ظاہر کر دیتا، لوگ آ کر کے دیکھ لیتے، تمہاری عزت فنا ہو جاتی، تمہاری عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی، لیکن اللہ نے تم پر رحم، اللہ نے تم پر رحیم ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس گناہ کو ظاہر کرنا نہیں چاہا اور پوشیدہ رکھا۔ اللہ جب چھپا کے رکھے ہیں تو انسان صبح اٹھ کر کے آتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے خاص لوگوں سے یہ کہتا ہے رات بڑا مزہ آیا، وہاں یہ کریا وہ کریا، ایسا کریا ویسا کریا، لذت لے لے کر کے آدمی بولتا ہے۔ یہ دوست جن کے سامنے اس نے یہ تذکرہ کیا، یہ قیامت کے دن یہ دوست اس کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے اے اللہ اس بیچارے نے فلانی رات میں فلانے وقت میں یہ کام اور یہ حرکت کی ہے، اللہ ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن اس کی زبان نے اس کی گواہی دی ہے، اس کی زبان نے اس کی گواہی دی ہے اور یہ کان اس کے لیے گواہ ہے، یہ دونوں کانوں نے اس کو سنا ہے۔ اور آج رسم و رواج کے ایام چل رہے ہیں، ربیع الاول کو ایک رسم و رواج بنا لیا گیا، اللہ کے نبی کی محبت کا نام دے کر کئی بدعات کو ایجاد کیا گیا، اللہ کے نبی کی محبت کا نام دے کر کئی بدعات کو انہوں نے ایجاد کیا اور کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ان کو محبت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جلسے جلوس کرنے والا اللہ کے نبی کا عاشق ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کا جلسہ رکھا جائے، مکہ اور مدینے کی اس کی شکل بنا لی جائے اور اس کو پورے علاقے میں اس کو چرچا کیا جائے، یہاں سے وہاں تک لے جایا جائے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ میرے بھائی عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی ایک سنت کو بھی نہ چھوڑے، وہ ہے عاشق رسول۔ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک سنت کو بھی نہ چھوڑتا ہو، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اب جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جتنے لوگ وہ جلسے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، شربت تقسیم میں شریک ہوتے ہیں، جتنے لوگ اس کے اندر تو غیروں کا اختلاط ہوتا ہے، مسلمان اور مسلمانوں کے اندر مردیں بھی عورتیں بھی سب شریک ہوتی ہیں، مخلوط ہوتے ہیں، سب مل کر کے چکر کاٹا جاتا ہے، سب مل کر کے یہاں سے وہاں تک جایا جاتا ہے۔
ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جہاں پر ایک مرد ایک عورت جمع ہو جائے وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہاں پر تو مخلوط ہے, سارے کے سارے جمع ہو گئے ہیں, مرد بھی ہے عورت بھی ہے, اکٹھے چل رہے ہیں, سب پھر رہے ہیں میرے بھائی. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کوئی نیک انسان موجود نہیں ہوتا. جتنے لوگ وہاں پر چلتے ہیں سب کے سب شرابی, کبابی, جواڑی, مکار ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور کوئی پنج وقتہ نمازی مجھے دکھلا دو کہ پنج وقتہ نمازی کوئی پکا متقی عالم اس مجلس کے اندر شریک ہوا. مجھے یہ بتا دو اللہ کے نبی کے دور میں ربیع الاول تقریباً 23 مرتبہ آیا, کبھی اللہ کے نبی نے اپنی جنم دن مبارک نہیں منائی, اپنے جنم دن کی مبارک نہیں منائی. اور حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ربیع الاول آیا, اور حضرت عمر کے دور میں بھی آیا, حضرت علی کے دور میں بھی آیا, حضرت عثمان کے دور میں بھی آیا, اور جتنے صحابہ کرام تھے ان کے تمام دوروں میں ربیع الاول آیا. اور تابعین تبع تابعین جتنے بزرگان دین تھے اور سب کے دور میں آیا ہے. یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں بھی ربیع الاول کئی مرتبہ آیا, لیکن کبھی انہوں نے ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کو جلسے جلوس نہیں نکالے. دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت ہے. محبت تو یہ ہوتی ہے کہ سنتوں پر عمل کیا جائے, اللہ کے نبی کی چاہت کے موافق عمل کیا جائے. اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ امت ہدایت پر آ جائے, امت ہدایت پر آ جائے. اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ میری اتباع کرے, فتبعونی میری اتباع کرے. اللہ کے نبی جس قدم پر چلے ہیں اسی نقش قدم پر ہم چل کر دکھائیں. یہ ہے عشق رسول, یہ ہے محبت رسول. یہ جھوٹے دعوے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سمجھا دے, عشق رسول ہمارے دلوں میں اللہ بسا دے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کافی سال پہلے میں جب چھوٹا تھا اس وقت میں میرے پاس آیا اور آ کر بولا تمہیں اللہ کے نبی کے دشمنا جی, مجھ سے کہنے لگا اللہ کے نبی کے تمہیں دشمنا, درود پڑھتے نہیں اللہ کے نبی کو. ارے اللہ کے بندے میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں, میں اللہ کے نبی پر درود میں پڑھتا ہوں, روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, اس میں کئی مرتبہ میں درود پڑھتا ہوں. فجر میں 4 رکعت نماز ہے, فجر میں 2 رکعت سنت ہے, 2 رکعت فرض ہے, اس میں 2 مرتبہ میں نے اللہ کے نبی پر درود پڑھی ہے. اور تو اللہ کے نبی کا عاشق ہے, تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی کا عاشق ہے تو تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ وہ مجھ سے دعویٰ کر رہا تھا تم نے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے جی. ارے اللہ کے بندے, اللہ کے نبی سے محبت یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی تو داڑھی سجا لی. اللہ کے نبی سے محبت یہی تھی, اللہ کے نبی کے سر پر امامہ تو ہم نے امامہ رکھا, یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے. اللہ کے نبی جس میں اطہر پر جبہ پہنا کرتے تھے, اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے کہ ہم نے جبہ پہنا, تو پینٹ شرٹ پہن کر کے گھوم رہا ہے. اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے جو اللہ کے نبی کے پورے طریقے پر چلا جائے, یہ محبت ہے. لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ سب کو سمجھ دے, اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں